ہم اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے، اولیاء اللہ کے عقیدت مند ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ سلسلہ زینیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ زینیہ کی تعلیمات کا مقصد، الٹیمیٹ مقصد یعنی بڑا مقصد، اللہ تعالیٰ کی معرفت پانا ہے، عرفان الہی پانا ہے۔ سلسلہ زینیہ کی تعلیمات کا مقصد قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو یعنی فطرت کے قوانین کو سمجھنا ہے۔ دو طرح کے بڑے، اس میں ہم دو کیٹیگری کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کے دیے ہوئے احکامات، اللہ نے ہمیں حکم دیا صلاۃ قائم کرو، اللہ نے ہمیں حکم دیا روزے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو صاحب استطاعت ہے وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کی جائے، اللہ نے حکم دیا جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ فرائض ہے۔ اللہ نے حکم دیا سچ بولو، اللہ نے حکم دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ نے حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں تو بڑا واضح کہا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کا ادب احترام کوئی اخلاقی لحاظ سے بات نہیں ہے، ہم کہیں جی کوئی مورل بات ہے، نو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہ حکم اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں اپنا حق بیان کیا وہاں کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ اسی طرح اور کئی باتیں، تو ایک تو وہ احکامات ہیں جو ہمیں جس طرح بالکل کلیئر صورت میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ ایک ہمیں آپ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ کہہ لیں یا بالواسطہ کہہ لیں، ہمیں حکم دیا گیا قوانین کا اتباع کرنا ہے۔ کون سے قوانین کا؟ فطرت کے قوانین کا اتباع کرنا ہے۔ قوانین فطرت کے خلاف مت جانا، قوانین خدمت کی پیروی کرنا۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کی بجاوری کریں گے اور جو لوگ قوانین فطرت کی پاسداری کریں گے وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ قوانین فطرت کے تحت ہمیں سب کو جلدی سو جانا چاہیے، صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ یہ نیچر کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ لوگ غروب آفتاب کے 1-1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد سو جائیں ہم، اور طلوع آفتاب سے پہلے یا طلوع آفتاب پہ اٹھ جائیے۔ رات کا کھانا مغرب کے وقت کھا لیجیے، تھوڑا ایک گھنٹے بعد کھا لو، بس دیٹس اٹ۔ ہم 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، تو ہم یہ قوانین فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی قوانین فطرت کے خلاف جاتا ہے تو قدرت اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی، یا کوئی آدمی اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو فرشتے اس کو آ کے روکتے نہیں ہیں۔ مثال طور پہ ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو فرشتے ڈنڈے مار کے نہیں لے جاتے اسے نماز پڑھانے۔ تو ایک آدمی صاف غذا استعمال نہیں کرتا، صاف پانی نہیں پیتا، تو اسے کوئی روکتا نہیں آ کے، لیکن اس کے نتیجے اس کو مل جاتے ہیں۔ بھئی ہم نے اپنا معمول بگاڑ لیا، قانون یہ کہتا ہے یا فطرت یہ کہتی ہے کہ سب لوگوں کو جلدی سو جانا چاہیے، سورج غروب ہونے کے بعد سو جانا چاہیے، 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد، اور صبح اٹھ جانا چاہیے۔ ہم 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو کسی نے کیا بگاڑ لیا ہمارا؟ بھائی کوئی آ کے کوئی KMC والا تو نہیں اٹھا رہا نا آ کے جلدی اٹھو، لیکن ہمارا بہت کچھ بگڑا۔ آپ 40+ کے لوگوں کی میڈیکل ٹیسٹ کرا لیجئے، 50% سے زیادہ لوگوں کے میڈیکل ٹیسٹ ایب نارمل آئیں گے۔ کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوگا، کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوگا، کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوگا، کسی کی شوگر بڑھی ہوئی ہوگی، کسی کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوگا، کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہوں گی، کسی کے سر میں درد ہوگا، کسی کو ڈینٹسٹری کا پرابلم ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ جبکہ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو 80 سال کے، ان کے سارے دانت ٹھیک ہیں، ان کے بال بھی ٹھیک ہیں، اور کوئی 40-50 سال کا آدمی بوڑھا لگتا ہے دیکھنے سے۔ کیوں؟ نیچر کے خلاف چلنے کا منطقی نتیجہ۔ تو اللہ کے احکامات پورے نہیں کریں گے اس وقت نہیں روکا جائے گا، لیکن اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ ضرور سامنے آئے گا۔
تو دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ احکامات کی بجاوری کی جائے. احکامات کی بجاوری میں بھی دو پوائنٹس ہیں. ایک یہ کہ اس عمل کو کیا جائے جس کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس عمل سے منسلک مقصد کو پیش نظر رکھا جائے. جو مقصد ہے، مثال طور صلاۃ کا ایک مقصد ہے، صوم کا ایک مقصد ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تو روزہ بھی ٹھیک طرح رکھنا ہے اور اس کا مقصد بھی پانے کی کوشش کرنا ہے. اگر وہ مقصد نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں غلطی ہے، ہمارے اندر کہاں کمی ہے. اگر صلاۃ میں مجھے حضوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا احساس نہیں ہے، اور ایک خیالات کی فلم چل رہی ہے، اور یہ بھی یاد نہیں کہ میں 4 رکعتوں والی نماز میں یہ بھی یاد نہیں کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اس عمل کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، یا واقف ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے بالاہتمام کچھ نہیں کر رہے. یہ ذکر نبی کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے. محفل میلاد، ذکر نبی کی محفل منعقد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے. ہدیہ نعت پیش کیا جائے، روح کو تسکین ملتی ہے. درود شریف کے ہدیہ پیش کیا جائے، دل، دماغ، روح سرشار ہوتی ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. تو بہت بڑی سعادت ہے. ہم سلسلہ زیمیہ میں یہ کہتے ہیں، سلسلہ زیمیہ میں ہمارا یہ رائے ہے کہ جب ہم ذکر نبی کے لیے جمع ہوں تو اس اجتماع کو ایک تربیتی اجتماع بھی بنایا جائے. اس میں قرآن کے کچھ نکات پہ غور کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کچھ نکات پہ غور کیا جائے، اور یہ اپنے معاشرے کی کچھ اچھائیوں پہ، کچھ برائیوں پہ نظر ڈالی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارا کون سا عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کون سا عمل اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا. تو یہ بھی ہماری نظر میں میلاد کا ایک بہت بڑا ایک فیض ہے کہ جو ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے.